باپ نے بیٹے کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر پوچھا، بتاؤ دنیا کا طاقتور انسان کون ہے؟ بیٹے نے جواب دیا کہ میں ہوں۔ پھر باپ نے کندھوں سے ہاتھ ہٹا کر پوچھا کہ دنیا کا کمزور انسان کون ہے؟ تو بیٹے نے جواب دیا میں ہوں۔ باپ نے پوچھا کہ کیوں؟ تو بیٹا بولا کہ جب آپ کا ہاتھ میرے کندھے پر تھا تو میں خود کو دنیا کا طاقتور ترین انسان سمجھتا تھا، اور جب آپ نے ہاتھ اٹھایا تو میں دنیا کا کمزور انسان بن گیا۔ ماں کے بنا پورا گھر بکھر جاتا ہے، پر باپ کے بنا پوری دنیا ہی بکھر جاتی ہے۔ ہر عمل کے لیے اللہ تعالیٰ کے یہاں پہنچنے کے لیے درمیان میں حجاب ہوتا ہے، مگر باپ کی دعا بیٹے کے لیے اللہ پاک تک پہنچنے کے درمیان کوئی حجاب نہیں ہوتا۔ باپ ایک ایسی کتاب ہے جس پر بہت سے تجربات تحریر ہوتے ہیں جو زندگی گزارنے میں رہنمائی کرتے ہیں، اس لیے اسے اپنے سے کبھی دور مت رکھیے۔ قدر کیجیے ایسے رشتوں کی جو آپ کے سینے پر موجود، جیب کے بجائے آپ کے سینے میں دھڑکتے دل میں دلچسپی رکھتے ہوں۔ میرے ماں باپ نے مجھے سب کچھ سکھایا سوائے اس کے کہ ان کے بغیر جینا کیسے ہے۔ باپ کا ہاتھ اگر سر پر نہ ہو تو پھر پتہ چلتا ہے کہ کون اپنا ہے اور کون پرایا ہے، اور زمانے کی آنکھ کا بھی تب ہی پتہ چلتا ہے۔ جس ہاتھ کو تھام کر تم اپنے پیروں پر کھڑے ہوئے ہو، اس ہاتھ پر جھریاں آ جانے کے بعد اسے چھوڑ مت دینا۔ ایسے شخص کو کبھی مت گنوانا جس کے دل میں تمہارے لیے محبت، احترام، عزت، فکر اور چاہت ہو۔ ماں باپ کے سامنے اونچی آواز میں بولنے والوں، جان رکھو کہ جب تم اپنے ماں باپ کے آگے چلاتے ہو اور ان سے سختی سے بات کرتے ہو اور ان کو جھڑکتے ہو تو اس وقت اوپر آسمان پر اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے تمہیں لعنت کرتے ہیں، اور آسمان اور زمین کانپنے لگتے ہیں اور توبہ استغفار کرتے ہیں۔ تمہاری نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج کس کام کا جب تم سے تمہارے والدین ہی خوش نہ ہوں۔ باپ کا ہاتھ کندھوں پر ہو تو انسان دنیا کا طاقتور ترین انسان ہوتا ہے۔ والدین کی دعائیں تسبیح کے دانوں کی طرح ہوتی ہیں جو اولاد کے حق میں ہر وقت، ہر پل تسبیح کے دانوں کی طرح گرتی رہتی ہیں۔ اللہ پاک کے دعا مانگنے والے ہاتھ ہمیشہ سلامت رکھے، آمین۔
والدین کبھی غلط نہیں ہوتے، اگر ان سے غلط فیصلے بھی ہو جاتے ہیں تو ان کی نیت صاف ہوتی ہے اور انہی کی دعاؤں سے تقدیریں بدل جاتی ہیں۔ کبھی ماں باپ کی یاد آئے تو بہن بھائی مل کر بیٹھا کرو، کسی کے چہرے پر ماں مسکراتی نظر آئے گی، کسی کے لہجے میں باپ۔ سب سے برا وقت وہ ہے جب تمہارے غصے کے خوف سے تمہارے ماں باپ اپنی ضروریات اور نصیحت بیان کرنا چھوڑ دیں۔ ماں باپ کے ساتھ تمہارا سلوک ایسی کہانی ہے جو لکھتے تم ہو لیکن تمہاری اولاد تمہیں پڑھ کر سناتی ہے۔ باپ کی ڈانٹ ڈپٹ اولاد کے لیے ایسی ہے جس طرح کھیتوں کے لیے پانی۔ باپ کی زندگی تجربات کی کھلی کتاب ہے۔ میں تو صرف اپنی خوشیوں میں ہنستا تھا، مگر میری ہنسی دیکھ کر کوئی اپنے غم بھلائے جا رہا تھا۔ وہ تھے میرے ابو جان۔ ہزاروں کی کمائی ہے مگر بھاڑ میں جائے، مجھے اپنے ابو جان کے ہاتھوں ایک 10 کا نوٹ لینا ہے۔ ابو جان آپ میرا وہ غرور ہے جو کبھی کوئی توڑ نہیں سکتا۔ ایک باپ ہی ہے جو خود تو بھوکا پیٹ سو سکتا ہے مگر اپنے بچوں کو بھوکا پیٹ سونے نہیں دیتا۔ ناممکن ہے اللہ پاک نے جو تیرے لیے لکھ دیا ہے وہ کسی اور کے پاس چلا جائے، تو پھر مطمئن ہو جا اور اپنے دل سے حسد نفرت کو باہر نکال پھینک اور صاف دل اور صاف نیت کے ساتھ جینا سیکھ۔ میں نے دیکھا ہے فرشتہ دھوپ میں میرے لیے محنت کرتے تاکہ مجھے کوئی تکلیف نہ ہو، اور وہ میرا باپ ہے۔ کچھ پل کے لیے ساتھ میرے راستہ طے کیا کر، مر جاؤں گا ایک دن، چلا جاؤں گا چھوڑ کر تجھے، جو بچی ہے زندگی صاحب لمحے کچھ میرے لیے بھی رکھا کر۔ کبھی باپ کا پیار کسی نے محسوس کیا؟ جو گرمی ہو یا سردی اپنے بچوں کی روزی روٹی کی فکر میں پریشان رہتا ہے۔ آؤ آج سب مل کے اس عظیم ہستی کے لیے دعا کریں۔ اے اللہ پاک ہمت اور طاقت عطا فرما اس والد کو جو اپنے بچوں کے لیے بہت محنت کرتا ہے، اور مغفرت فرما ان کی جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں۔ جو حیات ہیں ان کی لمبی عمر، صحت کامل، کامیابی، اولاد کی طرف سے سکون اور لاتعداد خوشیاں عطا فرما، آمین۔ سب کچھ مل جاتا ہے دنیا میں مگر یاد رکھنا کہ بس ماں باپ نہیں ملتے۔
مرجھا کر جو گر جائیں ایک بار ڈالی سے، یہ ایسے پھول ہیں جو پھر نہیں کھلتے۔